اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے وضو کا پانی پاک ہو۔ ایک قول کی بنا پر وضو کا پانی ایسی چیزوں مثلا حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار، آئی تھنک سو یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 سے پڑھنا ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو۔ ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصب کیا گیا ہو یا جس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے استعمال پر راضی ہے یا نہیں، حرام اور باطل ہے۔ علاوہ ازیں اگر چہرے اور ہاتھوں سے وضو کا پانی غصب کی ہوئی جگہ پر گرتا ہو یا وہ فضا جس میں وضو کر رہا ہے غصبی ہے اور وضو کرنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہ ہو تو اس شخص کا فریضہ تیمم ہے، اور اگر کسی دوسری جگہ وضو کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دوسری جگہ وضو کرے، لیکن اگر دونوں صورتوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی جگہ وضو کر لے گا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ یہاں پر اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں وہ پانی اگر غصبی ہے، آپ نے کسی کا مطلب چرایا ہے یا پھر اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ وضو کریں تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جو کہ غصبی ہے اور جو وضو ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کا پانی اس جگہ پر گر رہا ہے تو پھر آپ کا فریضہ تیمم بنتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور جگہ جا کر وضو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اور جگہ جا کر وضو کریں، لیکن اگر کوئی اور مقام نہیں ہے، صرف وہ غصبی جگہ ہی ہے، پھر آپ وہاں پر وضو کر لیں، چاہے یہ ہے کہ آپ کو گناہ ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کسی مدرسے کے ایسے حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے، اور صورت یہ ہو کہ لوگ عموماً اس حوض سے وضو کرتے ہوں تو کوئی منع نہ کرتا ہو۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ مطلب تمام لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، اور مطلب یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ پتہ نہیں یہ صرف لوگوں کے لیے ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے ہے، تو پھر وہاں پر آپ وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ آیا اس مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں، لیکن اگر عموماً وہ لوگ بھی اس حوض سے وضو کرتے ہیں جو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا چاہتے ہوں اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو تو وہ شخص اس حوض سے وضو کر سکتا ہے۔ یہ وہ مدرسے والی بات ہے، لیکن یہاں پہ کھڑا چیز یہ ہے کہ وہ وہاں سے وضو پہلے اگر صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہے نا تو وضو نہیں کرے گا، لیکن اگر تمام لوگ وہاں سے وضو کر لیتے ہیں اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے تو پھر وہاں سے وضو کر سکتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں سرائے مسافر خانوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں کا جو ان میں مقیم نہ ہوں وضو کرنا اس صورت میں درست ہے جب عموماً ایسے لوگ بھی وہاں مقیم نہ ہوں جو اس حوض سے وضو کرتے ہوں اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب وہاں پہ اگر مسافر خانہ وغیرہ میں حوض میں ویسے لوگ وضو کرتے ہیں جو وہاں پر نہیں رہتے، مستقل نہیں رہتے، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عموماً جو ہے ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں جو وہ رہتے ہوں تو پھر آپ اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو تو پھر وضو کر سکتے ہیں۔ یعنی ان نہروں سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں جن پر وکلاء کا طریقہ ہے کہ تصرف کیا کرتے ہیں، چاہے نہریں بڑی ہوں یا چھوٹی، اور چاہے انسان کو مالک کی رضایت کا بھی علم نہ ہو، بلکہ اگر مالک وضو کرنے سے روکے یا انسان جانتا ہو کہ مالک راضی نہیں ہے یا مالک نابالغ بچہ یا پاگل ہو پھر بھی ان نہروں میں تصرف جائز ہے۔ یعنی اگر نہروں کا پانی وغیرہ ہے تو آپ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر کسی شخص نے خود پانی غصب کیا اور بعد میں بھول گیا کہ یہ پانی غصبی ہے اور اس سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ اگر کسی اور نے غصب کیا ہوا تھا اور اس نے وضو کر لیا، اسے بعد میں پتہ چلا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس نے خود پہلے غصب کیا تھا، بعد میں بھول گیا اور پھر اسے یاد آ گیا تو پھر اس کے وضو میں اشکال ہے۔
پھر کہنے ہیں اگر وضو کا پانی تو اس کا اپنا ہو لیکن غذبی برتن میں ہو اور اس شخص کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو، تو اگر وہ اس پانی کو شرعی طریقے سے دوسرے برتن میں انڈیل سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے برتن میں انڈیل لے اور پھر اس سے وضو کرے، اور اگر ایسا کرنا آسان نہ ہو تو تیمم کر لے، اور اگر ان دونوں صورتوں میں وہ صحیح طریقے پر عمل نہ کرتے ہوئے اس پانی سے جو غذبی برتن میں ہے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ پہلے انہوں نے 2 شرطیں بتائی ہیں کہ اگر اس کے پاس برتن ہے اور وہ غذبی ہے پھر ایسا کرے کہ کسی دوسرے برتن میں انڈیل لے اور پھر وضو کرے، لیکن وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر اسی سے وضو کر لے، اس کا وضو ٹھیک ہو، یا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیمم کرے، اگر وہ پھر تیمم بھی نہیں کرتا اور اسی پانی سے وضو کر لیتا ہے تو پھر اس کا وضو صحیح ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی حوض میں مثال کے طور پر غصب کی ہوئی ایک اینٹ یا ایک پتھر لگا ہو اور عرف عام میں اس حوض میں سے پانی نکالنا اس اینٹ یا پتھر پر تصرف نہ سمجھا جائے تو پانی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں تصرف سمجھا جائے تو پانی کا نکالنا حرام، لیکن اس سے وضو کرنا صحیح ہے۔ آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن اسے نکال نہیں سکتے، وہ حرام ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام یا ان کی اولاد کے مقبرے کے صحن میں جو پہلے قبرستان تھا کوئی حوض یا نہر کھودی جائے اور یہ علم نہ ہو کہ صحن کی زمین قبرستان کے لیے وقف ہو چکی ہے تو اس حوض یا نہر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں چوتھا پوائنٹ، وضو کے آزاد ہوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، چاہے انہیں وضو کے دوران ہی دھونے یا مسح کرنے سے پاک کر لے، جبکہ اگر اس جیسے پانی سے دھو رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ وضو کے دوران پاک کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے پاک کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کہ اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو وضو صحیح ہے، کیونکہ وضو ہو چکا تھا، اس کے بعد اگر نجس ہوا تو وضو صحیح ہے۔ اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے، لیکن اگر پخانے یا پیشاب کے مقام کو پاک نہ کیا ہو تو احتیاط مطلب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے اور پھر وضو کرے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد شک گزرے کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو دھویا تھا یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اس نجس مقام کو دھو لینا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی خراش یا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس وضو کو صحیح سالم مزاج کو ترتیب وار دھونے کے بعد زخم یا خراش والے حصے کو برابر پانی یا جاری پانی میں ڈبوئے اور اسے اس قدر دبائے کہ خون بند ہو جائے اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پر رکھ کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے تاکہ اس خراش یا زخم پر پانی جاری ہو جائے اور اس سے نیچے حصوں کو دھو لے، اس طرح اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔